اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ دسترخوان پہ کھانے کے لیے طعام کے لیے تشریف فرما ہوتے تو کسی نہ کسی مہمان کو شریک طعام کر لیتے، یعنی کھانے میں شریک فرما لیتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھانے پہ تشریف فرما ہوئے، دسترخوان پہ بیٹھے، لیکن ساتھ کوئی کھانے والا نہیں تھا، کوئی مہمان دستیاب نہیں تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے حجرے سے باہر نکلے اور بازار سے چوراہے سے ایک بوڑھے کو، یعنی 70 سالہ بوڑھے کو ساتھ لے آئے کہ میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاؤ، شریک ہو جاؤ۔ جب وہ 70 سالہ مجوسی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پہ بیٹھا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس مجوسی سے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو، یعنی اللہ کے نام سے جو ہے وہ کھانا شروع کرو۔ تو جب مجوسی کو مشروط کھانے کی پیشکش کی گئی کہ اللہ کے نام سے کھانا شروع کرو تو مجوسی جو ہے وہ اس بات پر بگڑ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تیرے کھانے کی خاطر اپنے آبا و اجداد کا جو دین چلا آ رہا ہے، جو میرا عقیدہ چلا آ رہا ہے یا مذہب چلا آ رہا ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اس بات پہ جو ہے وہ ناراض ہو گئے، آپ جلال میں آئے اور وہ مجوسی جو ہے وہ اٹھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حجرے سے باہر چلا گیا۔ ادھر مجوسی جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حجرے سے باہر گیا ہے، ادھر میرے رب نے اپنے خلیل کو فرمایا کہ اے میرے خلیل، اگر تو اس مجوسی کو، اس بوڑھے کو کھانا کھلا دیتا شرط کے بغیر، یعنی مشروط کھانا نہ دیتا، بغیر کسی شرط کے کھانا کھلا دیتا تو تیرا کیا نقصان ہو جاتا؟ میں اس کو 70 سال سے کھلا بھی رہا ہوں، پلا بھی رہا ہوں اور اس کی توبہ کا منتظر بھی ہوں، حالانکہ وہ مجھے نہیں مانتا، وہ مشرک ہے۔ تو میں 70 سال سے اسے کھلا بھی رہا ہوں، پلا بھی رہا ہوں اور اس کے ایمان لانے کا، اس کے لیے ہدایت کا بھی منتظر ہوں کہ وہ تائب ہو کر میری بارگاہ میں آ جائے تو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں 70 سال سے اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اے ابراہیم، تجھے ایک وقت کا کھانا دینا پڑا تو تو نے وہ بھی جو ہے وہ مشروط کر دیا، شرط عائد کر دی کہ پہلے جو ہے وہ اللہ کا نام لے، پھر میں کھانا کھلاؤں گا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پریشان ہوئے۔ اگلے دن جو ہے وہ علل صبح اس کو ڈھونڈنے کے لیے اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام بازار میں گئے، اپنے حجرے سے باہر نکلے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے جگہ جگہ پہ اس کو ڈھونڈتے رہے، آخر دوپہر کے وقت وہ مجوسی مل گیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اب اس کو راضی کر رہے ہیں، جیسے دوست کو راضی کرتا ہے کہ تو میرے دسترخوان پر آ، میرے حجرے میں آ تاکہ میرے ساتھ کھانا کھا۔ جب مجوسی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ رویہ، یہ سلوک دیکھا تو وہ مجبور ہو گیا سوال کرنے پہ کہ کل تک تو مجھے آپ دھتکار رہے تھے، کل جب میں دسترخوان پہ بیٹھا تو آپ نے مجھے دھتکار دیا اور آج مجھے آپ منا رہے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو جب مجوسی نے یہ سوال کیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رب نے تیرے بارے میں فرمایا ہے، اس لیے میں آیا ہوں۔ تو جو ہی یہ بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ مجھے رب کا حکم ہے، اس لیے میں تیرے پاس جو ہے وہ آیا ہوں، تو وہ لرز گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے سینے کو بھی ہدایت کے لیے کھول دیا۔ تو وہ سیدنا مجوسی یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ تیرا رب اے ابراہیم اتنا کریم ہے کہ میں دوڑتا ہوں اور میرے انتظار میں ہے، میں دوڑتا ہوں اس کے آگے اور وہ میرے انتظار میں ہے اور مجھے وہ کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے۔ تو اگر تیرا رب اتنا کریم ہے تو اپنا ہاتھ آگے بڑھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا ہاتھ مبارک آگے کیا تو وہ بول اٹھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یعنی وہ دائرہ ایمان میں داخل ہو گیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک کھانے کے اوپر اس کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کھانے کے اندر اتنی نورانیت تھی، اتنی حلاوت تھی،
اتنا اس کے اندر ایمانی نور تھا کہ اللہ رب العزت کو یہ پسند آ گیا کہ ایک بندہ میرے خلیل کے در پہ آ کر کھانا تو کھا کے جائے، بدن کی ضرورت تو پوری کر کے جائے، لیکن اس کی روح کی ضرورت پوری نہ ہو، یا اس کی دنیا کی ضرورت تو پوری ہو جائے لیکن اس کی آخرت کی ضرورت پوری نہ ہو، تو مجھے جو ہے وہ رحیم اور کریم کون کہے گا، اور میرے ابراہیم کو خلیل پھر کون کہے گا؟ یعنی میرے خلیل کے در پہ کوئی آیا تو وہ دنیا لے کر اگر چلا گیا، آخرت نہ ملی، تو اس کو خلیل کون کہے گا؟ تو میرے خلیل کے جو در پہ آ گیا اس کو میں دنیا بھی دوں گا اور اس کو میں آخرت بھی دوں گا۔ لیکن اس ساری بات کا جو سبب اللہ والو بنا وہ کیا ہے؟ مہمان نوازی۔ وہ کیا بنا ہے؟ کھانا۔ وہ کیا بنا ہے؟ صدقہ۔ آج اللہ والو میں جب بیانات کرتا ہوں، لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ اگر آپ نے عملیات کی دنیا میں آنا ہے، روحانیت کی دنیا میں آنا ہے، تصوف کی دنیا میں آنا ہے، اللہ اللہ کرنا سیکھنی ہے یا اللہ اللہ کرنی ہے، تو پہلے ایک بار نہیں 100 بار یہ سوچ لو کہ یہ اللہ اللہ یا روحانیت یا عملیات، یہ خیرات کے بغیر گاڑی نہیں چلنی، یہ خیرات کے بغیر گاڑی نہیں چلنی۔ اس گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ آپ یوں بس سمجھ لیں آسان زبان میں کہ ایک آپ نے اللہ اللہ کرنی ہے اور ایک آپ نے صدقہ خیرات کرنی ہے، یا یوں آپ سمجھ لیں زیادہ آسان زبان میں کہ آپ نے 2 طرح کے اعمال صدقہ کرنے ہیں تو یہ گاڑی چلے گی، ایک مال کا صدقہ اور ایک اعمال کا صدقہ۔ یوں یہ زیادہ مضمون جو ہے وہ آسان ہو گیا کہ جب تک آپ مال کا صدقہ نہیں کریں گے تو ایک پر رہے گا۔ آپ اعمال تو کریں گے، پھر ایک ہے اعمال کرنا، ایک ہے اعمال کا صدقہ کرنا۔ میں لفظ بار بار صدقہ استعمال کر رہا ہوں، مال یا اعمال نہیں لفظ استعمال کر رہا۔ یعنی مال ہے تو اس کا بھی صدقہ کرنا ہے، اعمال کی اللہ نے توفیق دے دی ہے، درود پاک پڑھنے کی توفیق دے دی ہے، کوئی تسبیحات کرنے کی توفیق دے دی ہے، نوافل پڑھنے کی توفیق دے دی ہے، اللہ اللہ کرنے کی توفیق دے دی ہے، تو یہ تمام اعمال ہیں۔ تو ان اعمال کا بھی لنگر چلانا ہے اور مال کا بھی لنگر چلانا ہے، یعنی بدن کے لیے بھی لوگوں کو کھلانا اور پلانا ہے، اور لوگوں کی روح کو بھی کھلانا اور پلانا ہے، اور بدن کے لیے کھانا ہے اور روح کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ تو یوں جب تک 2 طرح کے صدقات نہیں کریں گے آپ نہ عملیات کی دنیا میں آگے چل سکتے ہیں، نہ آپ کی روحانیت جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے، نہ آپ کی روحانی پرواز ہو سکتی ہے، نہ آپ کا کامل عروج اور نزول ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کل کسی آپ کامل مقام کے اوپر پہنچ سکتے ہیں، یعنی آپ کوئی کامل انسان روحانیت کے اندر نہیں بن سکتے، نہ ہی آپ کا علم جو ہے وہ پختہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ جب تک آپ 2 طرح کے کام نہیں کریں گے یا 2 طرح کے صدقات نہیں کریں گے، ایک مال کا صدقہ اور ایک اعمال کا صدقہ، اگر اپنی مرضی کے ساتھ چلیں گے کہ کبھی میں نے یہ کر دیا، کبھی میں نے وہ کر دیا، کبھی کیا اور کبھی نہ کیا، تو یہ تو مرضی کیا ہو جائے گی؟ میری یا آپ کی یا کرنے والے کی۔ تو یہاں مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ کی۔ حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ اور طریقہ کس کا چلے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو ہم بارہا بیانات کے اندر امت کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کے اوپر محنت یہ کی گئی ہے کہ حکم جو ہے وہ بسا اوقات اللہ کا لے لیں گے، طریقہ میرے پیر کا ہوگا، طریقہ میرا ہوگا، طریقہ اس کا ہوگا، یا مرضی میری ہوگی یا مرضی اس کی ہوگی، تو مرضیاں نہیں چلیں گی۔ مرضیوں کا نام دین نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کا نام دین ہے، اللہ کے احکامات کا نام جو ہے وہ دین ہے۔ تو یہی شعور ہم امت میں بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی بھی کام کرو تو حکم اللہ کا، طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا، تو وہ عمل جو ہے وہ مقبول بھی ہوگا اور وہ عمل محفوظ بھی ہوگا۔ اس عمل سے آپ کو دنیا کے بھی نفع ہوں گے، اس عمل سے آپ کو آخرت کے بھی نفع ہوں گے۔ اگر آپ حکم تو اللہ کا لے لیں گے،
हुक्म तो अल्लाह का ले लेंगे, लेकिन आप तरीका जो है वो किसी और का ले लेते हैं, आमना के लाल का तरीका नहीं है, तो वो अमल कभी अल्लाह कबूल कर लेगा मुस्तहब के दर्जे में, नफल के दर्जे में, और कभी वो है वो मकबूल नहीं होगा, कभी वो महफूज हो जाएगा और कभी वो महफूज नहीं होगा। और जो हमने उम्मत के अंदर तहकीक करके झांका है, कुरेदा है, परखा है, मुशाहिदा किया है, जो हमारा तजर्बा है वो बड़ा ही तल्ख है, जो हमने 2023 में उम्मत के सामने रखा कि हर अमल जो हुजूर से हट के लिया गया है वो ना कबूल हुआ है और ना महफूज साबित हुआ है। उम्मत को नुकसान ही नुकसान हुआ है, इल्ला कलील किसी को नफा हो गया हो, और वो भी अल्लाह की रहमत और अमल करने वाले का इखलास और अमल करने वाले का तकवा। जिस दौर में मैं आप रह रहे हैं, अल्लाह वालों, अगर मुझे ये माने ना हो, शरीयत रुकावट ना हो, शरीयत दीवार ना हो, तो मैं ये लफ्ज या ये फिक्रा बोलने पे मजबूर हूं कि आज के दौर में कोई भी अमल आप करोगे तो 100% वो जो अमल है वो मकबूल नहीं होगा और 100% आपको नफा नहीं होगा। हर वो अमल जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के तरीके से हटकर है। तो सिर्फ मैं शरीयत के डर से ये फिक्रा नहीं बोलता, वरना आज के दौर में मुमकिन ही नहीं है। क्यों? ना वो हमारा इखलास है, ना वो हमारा तकवा है, ये फिस्को फजूर का दौर है। पहले वाले लोगों को आमाल से, यानी मुस्तहब आमाल से कुछ ना कुछ नफा होता रहा है, इसलिए तो ये सारी तारीख हमारी चली आ रही है। तो उनका क्या था? मैंने बोला कि एक उनका इखलास था, एक उनका तकवा था, वो गुनाहों से बचते थे, इसलिए उनको नफा हो गया। आज ना हमारे पास तकवा है और ना हमारे पास इखलास है। वो गुनाहों से बचते थे, हम नेकियों से बचते हैं कि नेक काम ना को करना पड़ जाए। इसलिए हमें आज के दौर में मुस्तहब आमाल से हमें नफा नहीं हो रहा। तो मैं अल्लाह वालों बात कर रहा हूं मुस्तहब आमाल की, और जो तुम्हारे पेशवा तुम्हें आमाल दे रहे हैं वो तो मुस्तहब के दर्जे में नहीं आते, वो तो धक्के से औलिया अल्लाह के पीछे छुपते हैं। ये मदारी, ये तेली, ये मरासी, जिन्होंने उम्मत को बर्बाद करके रख दिया है। इन आमाल का मुस्तहब होना या नफल होना तो बड़ी दूर की बात है, ये तो अपने आमाल को साबित नहीं कर सकते। ये तमाम मन घड़त हैं और झूठे फजाइल है। किसी से आप खड़े हो के जब वो बयान कर रहा हो या उसका कोई बयान आप सोशल मीडिया पे सुने, तो आप उससे पूछ लें इसका हवाला क्या है, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। अगर वो कहे ये बुजुर्गों का है, आप पूछ लें किस बुजुर्ग का है, तो वो झूठ बोल के कोई कह दे ये फलां बुजुर्ग है, उसके पास कोई हवाला नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? ये घर में मशीनें लगी हुई हैं, ये फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, ये होम इंडस्ट्री है, स्मॉल होम इंडस्ट्री है। घर में वजीफे जो है वो गढ़े जा रहे हैं, इनको ख्वाब में भी वजीफे आते हैं, इनको सफर के दौरान भी वजीफे आते हैं, ये कहीं तन्हाई में बैठे हों तब भी वजीफे आते हैं, किसी शादी ब्याह में किसी महफिल मजलिस में बैठे हों तब भी इनके ऊपर वज़ाइफ नाजिल होते हैं। और दिन में 15-15 वज़ाइफ ये उम्मत को दे के इन्होंने बर्बाद कर रख दिया, घरों के घर जो है वो उजड़ गए। तो इसलिए अल्लाह वालों मैं हौसला शिकनी करता हूं कि वो तमाम आमाल जो मुस्तहब भी हैं, जो बुजुर्गों से चले आ रहे हैं, जिनका सिलसिला साबित है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आज के दौर में उनसे भी नफा नहीं हो रहा। मैं इनका तो रोना ही नहीं रो रहा, ये तो है ही फ्रॉडी, ये तो मैं कह रहा हूं, ये तो है ही मन गढ़त है। जो उन आमाल की, उन वज़ाइफ की तादाद बताई जा रही है वो तादाद ठीक नहीं है, जो उनकी ज़कात बताई जा रही है वो ज़कात ठीक नहीं है, फिर उनके साथ कोई शराइत नहीं है। वो तो कभी कोई बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं, एक बात उनकी दूसरी बात के साथ मिलती नहीं। जो फी ज़माना वज़ाइफ आपको बताए जा रहे हैं अल्लाह वालों, ये तो सारा फ्रॉड है, कुल फ्रॉड, मुकम्मल तौर पे ये फ्रॉड है। तो मैं तो मुस्तहब आमाल की बात कर रहा हूं कि इस दौर में मुस्तहब आमाल भी जो है उनसे नफा नहीं होना, इल्ला कलील किसी को हो जाएगा। आज भी, गुजरा हुआ कल भी और आने वाले कल में भी जिन आमाल से नफा होगा वो वही आमाल हैं जिनमें हुक्म अल्लाह का है और तरीका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। बस सदका आप करते हैं, हुक्म अल्लाह का है, तरीका कोई आपका अपना है, तो आपको वो नफा नहीं होना।
یہ بات میں صرف سمجھانا چاہتا تھا. وہ تمام حضرات جو اعمال جو میرے بتائے ہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں، یا یہاں خانقاہ میں آتے ہیں تو وہ بات سنتے ہیں تو وہ اعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب ہم وظیفہ کرتے ہیں، پہلے ہم فلاں عمل کر رہے تھے، خضری عمل کر رہے تھے، یا فلاں عمل ہم کر رہے تھے، ہمیں بڑا نفع ہو رہا تھا. ذرا توجہ رکھیے گا، اب اصل موضوع آ گیا کہ ہمیں بڑا نفع ہو رہا تھا، اب حضرت صاحب میں دوبارہ نفع نہیں ہو رہا. تو اللہ بولو یہی میں چیختا ہوں، یہی میں سمجھاتا ہوں کہ اس بات کو سمجھو اور اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے ماحول کو یہ بات سمجھاؤ کہ کبھی بھی انسان ایک حال کے اندر نہیں رہتا. ایک حال کے اندر رہنا یہ اللہ کی صفت ہے. دیکھیے میں اب بول رہا ہوں تو کیا میں سدا بولتا رہوں گا؟ صرف میں بیان کروں گا، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی، میں خاموش ہو جاؤں گا. اگر میں ہنس رہا ہوں تو کسی بات پہ ہنسوں گا یا کہکا لگاؤں گا یا مسکراؤں گا، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی. اگر ایک بندہ بولتا جائے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ایک بندہ ہنستا جائے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تو ایسے ہی ہر جو ہماری حالت ہے وہ وقتی ہوتی ہے. بین ہی روحانیت کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں، آج آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو آج آپ کی کوئی اور کیفیت ہوگی، کل آپ پڑھیں گے تو آپ کی کیفیت جو ہے وہ کوئی اور ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج آپ کو نفع ہو رہا ہے تو کل بھی نفع ہو، پرسوں بھی نفع ہو، اور آپ یوں جو ہے وہ پرواز کرتے جائیں. یہ نہیں ہوتا. کبھی آپ کا نزول ہوگا، کبھی آپ کا عروج ہوگا، اور کبھی آپ حالت قبض میں آئیں گے، یعنی جہاں ہیں وہیں پہ رک جائیں گے، اور کبھی آپ حالت بست میں آئیں گے کہ آپ کی پانچوں کی سر کڑائی میں ہوگا اور آپ کوئی الٹی بھی ماریں گے، اللہ سیدھی کر دے گا. اللہ حالات کو پھیرا دیتا ہے، اللہ حالات کو بدلتا ہے. جس طرح ہماری مائیں بہنیں گھر میں روٹی پکا رہی ہوتی ہیں تو کیا ہے، پہلے آٹا ہے، آٹے میں پانی ڈالتی ہیں، گوندتی ہیں، اب اس کی حالت بدلتی جا رہی ہے. تو بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ گندم سے. گندم بدلی آٹے میں، آٹا بدلا، پانی ڈالا اس کا پیڑے میں، پھر پیڑے کے بعد اس کی چپاتی بنائی، لگائی، پھر اب کیا ہے کہ اس کی حالت کو بدل رہی ہیں خواتین جو روٹی پکا رہی ہیں. پھر کیا ہے کہ وہ روٹی پکتی ہے. اب روٹی پکتی ہے، پھر ہم روٹی کھاتے ہیں، اب پھر اس کی حیت جو ہے وہ بدل جاتی ہے. اب دیکھیں وہ کہاں سے بات شروع ہوئی اور اس کا انجام جو ہے وہ پخانے پہ جا کر ختم ہو جاتا ہے. اور جتنا حصہ اس میں سے ہمارا بدن جو ہے وہ جذب کر لیتا ہے وہ ہمارے حصے کا، جسم کا حصہ بن جاتا ہے. تو اب ایک حالت تو نہیں رہی، ہر آنے والے پل میں اس کی حالت جو ہے گندم کی بدلتی جا رہی ہے. بے نہیں اعمال کی ہے، بے نہیں روح کا معاملہ ہے، جسم کا معاملہ ہے، ہمارا مالی اللہ اکبر، بے نہیں ہمارا مالی معاملہ ہے کہ آج ہم امیر ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم سدا اس حال کے اندر جو وہ رہے. آج کوئی بیمار ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ بیمار رہے گا. آج کوئی تندرست ہے تو یہ نہیں کہ ہمیشہ وہ تندرست رہے گا. آج کوئی جوان ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جوان رہے گا. حالت بدلے گی. بین ہی اعمال کے اندر بھی روحانی کیفیت بدلتی رہتی ہے. اب یہاں جو نقطہ اپنے دل میں اتارنا ہے وہ یہ، آپ اعمال کر رہے تھے، کوئی بھی اعمال ہے، کسی نے بھی بتائے ہوئے ہیں، کسی بھی رہبر نے آپ کو جو ہے وہ رہنمائی کی ہوئی ہے، آپ اعمال کر رہے ہیں. اب اعمال کر رہے تھے، آپ بالکل صحیح چل رہے تھے، چلتے چلتے آپ رک گئے. کیا ہو گیا؟ رک گئے. اگر تو اعمال کرتے کرتے آپ رک گئے اور آپ کا رکنا جو ہے وہ 3 دن تک رہا، ایک ہے کہ رکے، آج وہ کیفیت نہیں تھی، کل وہ دوبارہ وہ اچھی کیفیت بن گئی، تو یہ بیماری نہیں ہے. دیکھیں نا، آج میں دفتر میں آیا، کلینک میں آیا، کاروبار کی جگہ پہ آیا، میری طبیعت ویسے ہی جو ہے وہ اس کے اندر تھکان تھی تو میں فریش نہیں لگ رہا. تو کل میں نیند پوری کر آیا یا مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی تو میری طبیعت کیا ہوگی؟ تر و تازہ ہوگی، فریش ہوگی. تو یہ تو معمول کی بات ہے. یہ کسی دن آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں تو آپ کی اتنی توجہ، آپ کا اتنا اخلاص یا آپ کی طبیعت اتنی مائل نہیں ہوتی تو وہ ہو جاتا ہے. 3 دن تک آپ اپنے آپ کو بالکل نیچے یعنی ڈاؤن جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ حالت قبض کے اندر آ رہی ہیں. آپ کے لطائف کا نزول ہو رہا ہے، یعنی عالم ارواح سے آپ کے لطائف نیچے کی طرف عالم خلق کی طرف جو ہے وہ آ رہے ہیں، آپ کا نزول ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ جو ہے وہ قبض میں آ رہے ہیں. اب قبض کے ساتھ کیا ہے کہ آپ کی جو روحانی قبض ہے وہ 3 دن سے اوپر نہیں جانی چاہیے.
یعنی آج آپ نے اپنے آپ کو جو ڈاؤن محسوس کیا ہے اس حالت سے آپ کو اگلے 72 گھنٹوں کے اندر نکلنا ہے. اگر تو آپ نکل جاتے ہیں تو پھر درست ہے. اگر خدا نخواستہ آپ جو اعمال کر رہے ہیں ان کے اندر آپ اپنے آپ کو ڈاؤن محسوس کرتے ہیں, کمی محسوس کرتے ہیں, اور وہ کمی جو ہے وہ 7 دن تک چلتی ہے, 3 سے بڑھ کے 7 پہ چلی جاتی ہے, اور پھر بھی آپ اس میں سے نہیں نکل پاتے, تو سمجھ لیں کہ یا تو آپ گناہوں کی گرفت میں آگے ہیں, یا تو آپ گناہوں کی گرفت میں آگے ہیں, یا آپ کے اوپر جادو چل گیا اور آپ کا عمل جو ہے وہ باندھ دیا گیا ہے. چاہے وہ جادو, چاہے وہ عمل باندھا ہے کسی انسان نے, چاہے وہ جادو جنات نے کیا ہے اور وہ عمل باندھا ہے جنات نے, چاہے آپ کے لطائف کا نزول ہو رہا ہے, اس لیے آپ اپنے آپ کو کیا محسوس کر رہے, ڈاؤن, پستی میں. یعنی آپ کا نماز میں دل نہیں لگ رہا, ذکر اذکار میں دل نہیں لگ رہا, وہ نفع, وہ کیفیت, وہ بست حاصل نہیں ہے. چاہے تو وہ لطائف کے نزول کی وجہ سے ہو رہا ہے, چاہے آپ سے خدا نخواستہ کوئی گناہ, کوئی غلطی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, چاہے کسی نے, آپ کے دشمن نے دوبارہ آپ کے اوپر وار کر دیا ہے, جادو کر دیا ہے, چاہے جنات نے آپ کا عمل جو ہے, شیاطین نے آپ کا عمل باندھ دیا ہے, کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو, آپ کو اس کے اندر تشخیص کرنے کی, تحقیق کرنے کی ضرورت یا پریشان ہونے کی ضرورت, اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمام مسائل کا جو حل ہے وہ کیا ہے, اے اللہ میری توبہ. استغفار کی کثرت کریں گے, صلاۃ التوبہ کا اہتمام کریں گے, اور ساتھ صدقہ دیں گے. جب صدقہ دیں گے, یہ 3 اعمال آپ نے کرنے ہیں, وہ عمل دوبارہ چل پڑے گا. وہی عمل, یہ نہیں کرنا کہ وہ عمل چھوڑ کے تو دوبارہ کوئی اور عمل کر لو. یہی تو امت کا بیڑا غرق کیا گیا ہے. یہی تو ہمارے پیشواؤں کو بات سمجھ نہیں آئی کہ بےچارے لوگ دکھی جو ہے وہ یہاں سے اٹھے ادھر گئے, اس نے کہا یہ سارے بند کر دو, یہ شروع کرو. وہ یہاں سے اٹھے ادھر گئے, اس نے کہا یہ سارے بند کر دو, یہ شروع کرو. جب ان کو بار بار وظائف کرائے گئے تو امت کا مزاج بھی بن گیا کہ صبح یہ پڑھنا ہے, رات کو یہ پڑھنا ہے, یکم شبان کا یہ ہے, 2 شبان کا یہ ہے, 4 شبان کا یہ ہے. امت بھی ایسی مت ماری گئی. انہوں نے بھی اپنے پیشواؤں سے سوال نہیں کیا کہ نماز ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں, ایک ہی ساری زندگی پڑھتے ہیں, تو وظیفہ روزنامہ, وظیفہ روزنامہ, کلمہ ہم نے جب سے پڑھا ہے وہ وہی پڑھتے جانا ہے, تو تمہارا وظیفہ روز نیا, تمہارا وظیفہ روز نیا ہے. تو اتنی تو جو ہے وہ سبزیاں یا پھل ہیں, ان کی ورائٹیاں پیدا نہیں ہو رہی. جو ہم بچپن سے کھا رہے ہیں, بینگن کھا رہے ہیں, اپنا کدو کھا رہے ہیں, ٹنڈے کھا رہے ہیں, دال کھا رہے ہیں, گوشت کھا رہے ہیں, وہی چیزیں چلی آ رہی ہیں. تو تمہارے پاس اتنی ورائٹیاں کہاں سے آ گئی؟ یہ ریسرچ کہاں ہوتی ہے؟ لیبارٹری کہاں بنائی ہوئی ہے؟ امت نے بھی پیشواؤں کو جھنجھوڑا نہیں ہے, ان کی چوری کو پکڑا نہیں ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہے ہی بدھو ہیں, یہ لالچ سے مرے ہوئے ہیں, ہرس میں مرے ہوئے ہیں, پریشانیوں نے انہوں کو گھیرا ہوا ہے, انہوں نے ہر روز نیا وظیفہ بنا کے دیا. اس کا نقصان اللہ والو کیا ہوا کہ آج من حیث القوم امت کا مزاج بن گیا ہوا ہے کہ روز نیا وظیفہ کریں, اس میں وہ شوق, ان کا ذوق جو ہے وہ بڑھتا ہے یا وہ محسوس کرتے ہیں. لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب شرائط پوری نہیں ہوتی تو وہی عمل جو ہے وہ رجت کا باعث بن جاتا ہے. اب ہو رجت, اب ہو جادو, جادو ہو انسانوں کی طرف سے, جادو ہو جنات کی طرف سے, کسی نے آپ کا عمل باندھ دیا, کسی نے آپ کی تاثیر باندھ دی عمل کی, ٹھیک ہے, یا عمل کے دوران آپ سے کوئی غلطی ہو گئی, کوئی خطا ہو گئی, کوئی شرط آپ نے پامال کر دی یعنی توڑ دی, کچھ بھی ہو گیا, تو میں نے کیا کہا, کوئی پریشان نہیں ہونا. اعمال 3 ہی ہیں, علاج وہی 3 ہی چلیں گے. توبہ, صلاۃ التوبہ کے نوافل پڑھیں گے, کثرت سے استغفار کریں گے, اور ساتھ آپ صدقہ دیں گے. اور صدقہ جس طرح میں نے شروع میں کہا, صدقہ ویسے نہیں دینا جیسے میرا دل چاہ رہا ہے. یہ ہے اصل موضوع آج کا, کہ حکم صدقہ دینے کا کس کا ہے؟ اللہ کا, کہ میری راہ میں خرچ کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اللہ کو قرض حسنہ دو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. حکم اللہ کا لیں گے, طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لیں گے, تب یہ 3 اعمال. دیکھیں میں نے اعمال بتائے ہیں کہ آپ نے استغفار کرنا ہے, تو استغفار کیسے کریں گے؟ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے, کیسے پڑھیں گے؟
کوئی اپنا طریقہ ایجاد کریں گے, کوئی پیر کا طریقہ لیں گے, تو پھر کیوں مت ماری گئی ہے ہماری. جب صدقہ کرنے کی باری آتی ہے تو آپ اپنی من مانی شروع کر دیتے ہیں. تو صدقہ بھی ویسے جیسے استغفار اللہ کے نبی سے لیا ہے, صلاۃ التوبہ اللہ کے نبی سے لی ہے, یعنی نماز اللہ کے نبی سے لی ہے, تو بے نہیں حکم جو ہے استغفار کرنے کا وہ اللہ کا ہے, نماز پڑھنے کا حکم اللہ کا ہے, تو صدقہ کرنے کا حکم اللہ کا ہے. ہم نے استغفار کا طریقہ بھی اللہ کے نبی سے لیا, نماز کا طریقہ بھی اللہ کے نبی سے لیا, تو صدقے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لیں گے. سب سے افضل صدقہ کیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنا. نفلی صدقہ سب سے بڑا کیا ہے؟ اپنے اہل و عیال کے اوپر, اپنے بیوی بچوں کے اوپر, اور وہ لوگ جو آپ کے زیر کفالت ہے, یعنی جس گھر میں آپ رہتے ہیں جو لوگ آپ کے زیر کفالت ہے, جن کے آپ ذمہ دار ہیں, ان کے اوپر خرچ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے. مہمان کو کھانا کھلانا سب سے افضل ہے. لنگر چلانا, کھانا کھلانا, پلانا, یہ نفلی صدقے کے اندر سب سے افضل ہے. یہ آپ کے عمل کو چلائے گا نہیں, یہ آپ کے عمل کو اڑائے گا, یہ آپ کے عمل کو پرواز کروائے گا, پر لگا دے گا. اگر آپ دیگر جگہوں پہ خرچ کریں گے, کسی مانگنے والے کو دے دیا, کبھی ادھر دے دیا, کسی اس کو دے دیا, اس کا ثواب تو ہوگا, اس کا ثواب تو ہوگا, لیکن روحانیت کی دنیا میں جو ہم چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا, یا عملیات کی دنیا میں جو ہم علاج کرنا چاہ رہے ہیں, رجت کا یا جادو کا یا اپنے دیگر مسائل کا, وہ نہیں پھر ہوتا. وہ پھر ہم ذلیل ہوتے رہیں گے, آخر کار ہم مایوس ہو جائیں گے کہ بھائی ملا ادھر سے بھی کچھ نہیں ہے, تو اب شافی کے ساتھ چل رہے ہیں, شافی صاحب کی بات مان کے بھی چل رہے ہیں, تو فائدہ پھر بھی کوئی نہیں ہو رہا. غلطی اپنی ہوگی تو بدنام ساتھ مجھے بھی کر دو گے, جی ہمیں نفع نہیں ہو رہا. تو پہلی بات ہم نے کیا سمجھ لی کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا. نفلی صدقے کی بات ہو رہی ہے, جو صدقہ واجب ہے اس کے مصارف اور ہیں, وہ ہم اپنے اہل و عیال پہ خرچ نہیں کر سکتے. صدقہ جب بھی لفظ میں بولوں گا تو اس کا مطلب ہے نفلی صدقہ, جس کو خیرات کہتے ہیں, سبیل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلی بات کیا ہو گئی کہ نفلی صدقہ جب ہم کریں گے تو وہ سب سے افضل کون سا ہے؟ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا, دوست احباب پہ خرچ کرنا, مہمان کو کھانا کھلانا, بھوکے کو کھانا کھلانا, پیاسا ہے تو اس کو پانی پلانا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مہمان کے اوپر 1 درم خرچ کیا, اللہ اس کو 1000 درم خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جس نے مہمان کی عزت کی, اس نے اللہ کی عزت کی. آپ کے در پہ کوئی کھانے کے لیے آ جاتا ہے تو آپ یہ سمجھو یہ مہمان نہیں ہے, یہ تو اللہ آیا ہے, اس کے پیچھے اللہ ہے. میرا مہمان آج اللہ ہے, تو میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. سامنے کھانے والے کو نہ دیکھو, اللہ کی رضا کو دیکھو کہ اللہ کی رضا کدھر ہے. تو جس نے 1 درم جو ہے وہ خرچ کیا, اس کو 1000 درم خرچ کرنے کا ثواب ملے گا. جس نے مہمان کی تعظیم کی, مہمان کی عزت کی, تو اللہ رب العزت کی اس نے عزت کی, اس نے اللہ رب العزت کا جو ہے وہ احترام کیا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مہمان کسی گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس گھر میں 1000 رحمتیں نازل کرتا ہے, 1000 برکتیں نازل کرتا ہے, اور 1000 شہداء کا ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے. اللہ نے جو مہمان آتا ہے یہ رحمت بن کر آتا ہے. جیسا خانقاہ میں دیکھیں لوگ ہماری محفل میں آتے ہیں, مجلس میں آتے ہیں, ذکر کے لیے آتے ہیں, کوئی کہیں سے آتا ہے, کوئی کہیں سے آتا ہے, تو یہ اللہ رسول کے مہمان ہیں. تو یہ مہمان ہے, کوئی آ کے پانی پیتا ہے, کوئی اپنا دکھ سناتا ہے, کوئی کھانا کھاتا ہے, کوئی چائے پیتا ہے, تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ صدقہ ہو رہا ہے. اللہ کے مہمانوں کو کھلایا جا رہا ہے, پلایا جا رہا ہے, اور جو ان کے روحانی معاملات ہیں پھر ان کو بتایا جا رہا ہے, ان کی روح کو بھی سیراب کیا جا رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مہمان کسی گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ اس گھر کے اوپر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے, 1000 برکتیں نازل فرماتا ہے, اور مہمان نوازی کا یعنی میزبان کو 1000 شہیدوں کا یعنی شہداء کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میزبان کے اگر گناہ اتنے ہوں جتنا زمین و آسمان کے درمیان میں خلا ہے, یا میزبان کے گناہ اتنے ہوں جتنے درختوں کے پتے ہیں, یا میزبان کے گناہ اتنے ہوں جتنے ریت کے ذرے ہیں, یا میزبان کے گناہ اتنے ہوں جتنے سمندروں کی جاگ ہے, پانی کے قطرے ہیں, اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے.
یعنی ایک مہمان کو آپ نے کھانا کھلایا، سارے گناہ آپ کے معاف ہو گئے، 1000 رحمتیں، 1000 برکتیں نازل ہوئی۔ اب ذرا میں بات کو یہاں روک رہا ہوں، اب جو تیرا وظیفہ رکا ہوا ہے یہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ اب جو تیرے معاملات رکے ہوئے ہیں یہ چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ بات اللہ والو یہ ہے کہ ہمارے دل میں حضور کا پیار بٹھایا ہی نہیں گیا، ہمارے دل میں بٹھایا گیا کہ میرے بزرگاں نے دسیا ہے، میرے مرشد نے دسیا ہے۔ اللہ والو مرشد تو وہ ہوتا ہے جو حضور کی نوکری کرتا ہے۔ مرشد نے اپنے ساتھ نہیں جوڑنا، مرشد نے مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنا ہے، حضور کی غلامی میں لے کر جانا ہے۔ اور ادھر آج کیا ہم نے کام بنایا ہوا ہے کہ لوگ مخلوق کو اپنا غلام بنانے کے لیے ان کو ہپناٹائز کر کے ان کا ذہن جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ جانوروں کی طرح بس یہی لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ میرے مرشد نے کہا، یہ میرے مرشد نے کہا۔ ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں آتی کہ جو میرا مرشد کہہ رہا ہے کیا یہ شریعت کے عین مطابق ہے، اتنا ان کا ذہن جو باندھ دیا جاتا ہے۔ تو آج یہ ایک کے ساتھ نہیں ہے، ساری امت کے ساتھ یہ رونا بنا، اللہ کلی جن کو اللہ نے بچایا ہوا۔ تو جس نے مہمان کی مہمان نوازی کی، یعنی جس گھر کے اندر مہمان داخل ہوا اس گھر کے اوپر 1000 رحمتیں، 1000 برکتیں اور 1000 شہداء کا ثواب۔ پھر میزبان کے جتنے بھی گناہ ہوں گے، جتنے بھی کثرت سے بھی گناہ ہوں گے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میزبان کے لیے جنت میں ایک شہر بسائے گا۔ پھر بات یہاں بھی ختم نہیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مہمان کی عزت کی، تعظیم کی، یعنی اسے کھلایا پلایا سلایا، یعنی جو اس کی ضرورتیں ہیں وہ پوری کی، تو اللہ رب العزت 70 انبیاء علیہ السلام کا ثواب عطا فرمائے گا، 70 انبیاء علیہ السلام کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ بولے جب آپ خیرات کرو تو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسا ہے اس کو پلاؤ۔ جب یہ کام کرو گے تو آپ کی روحانیت چلے گی۔ میں نے یہ فکرہ بولا کہ آپ چلو گے نہیں، آپ اڑو گے، آپ کو اللہ پرواز کروائے گا، یعنی وہ سفر جو سالوں میں طے ہونا ہے اللہ لمحوں میں وہ طے کروا دے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے پاس کوئی مہمان آتا تو اس وقت امیر المومنین بھی تھے، آپ کے پاس خدام بھی تھے، سرکاری ملازم بھی تھے، یعنی عملہ بھی تھا۔ تو جب کوئی مہمان آ جاتا تو آپ سب کو روک دیتے کہ آپ بیٹھ جاؤ، اس کی خدمت میں خود کروں گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ امیر المومنین کہ ہم غلام موجود ہیں، یہاں پہ خدمت کرنے والے موجود ہیں، تو آپ جو ہے وہ سامنے تشریف فرما ہوں، آپ امیر المومنین ہیں، یعنی مسلمانوں کے آپ بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، تو ہم جب ہیں یہاں پہ خدمت کرنے والے خدمتگار، تو آپ تشریف فرما ہوں مہمان کے ساتھ۔ آپ فرماتے کہ نہیں میں خدمت خود کروں گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ امیر المومنین خدمت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو فرشتے اس کی تعظیم میں کھڑے رہتے ہیں، جب مہمان آتا ہے تو فرشتے اس کی تعظیم میں کھڑے رہتے ہیں۔ تو عمر کو یہ بات مارتی ہے، عمر کو اس بات کی شرم آتی ہے کہ فرشتے تو کھڑے ہوں اور عمر بیٹھا رہے، عمر بیٹھا رہے، اس لیے میں بیٹھ نہیں سکتا، میں کھڑا رہوں گا اور مہمان کی خدمت جو ہے وہ میں خود کروں گا۔ تو اللہ بولو جب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور روحانیت میں خرچ کرنا ہے تو روحانیت کے اندر ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ کھانے کو، پلانے کو، یا کوئی اور کوئی ضرورت ہے؟ اب آپ کو ساری کہانی بھی آج سمجھ آ جائے گی کہ خانقاہی نظام کے اندر لنگر کیوں چلتا ہے۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ خانقاہی نظام کے اندر کسی بھی خانقاہ میں آپ جائیں دنیا بھر میں، وہاں محفل ہوگی، محفل کے بعد لنگر ہوتا ہے۔ مسجد میں آپ 40 سال سے جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں یا کوئی اور نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا 5 وقت کی نماز بھی وہاں پڑھتے ہیں، کبھی مولوی نے آپ کو پانی کا گھونٹ بھی پوچھا؟ روٹی تو بڑی دور کی بات ہے، وہ اپنا بتاتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کا گزارا نہیں ہو رہا، میری تنخواہ تھوڑی ہے، بجلی کا بل نہیں دیا جاتا، پنکھا جل گیا پنکھا لینا ہے، صفے نہیں ہے صفے لینی ہے، موٹر جل گئی ہے موٹر بنوانی ہے، ایمپلیفائر جل گیا ایمپلیفائر لینا ہے، ٹوپیاں ختم ہو گئی ہیں پیسے دے دو ٹوپیاں لینی ہے، یا بجلی کا بل ادا کرنا ہے، وہ اپنا ٹوپی آگے پھیر رہے ہوتے ہیں یا آگے رومال پھیر رہے ہوتے ہیں، اسے اپنا سارا پتا ہے، آئی جاؤ تے دئی جاؤ، آندی یاری کچھ نہ کچھ لئی جاؤ تو جاندی یاری کچھ نہ کچھ دئی جاؤ۔ اس کا نام ہے مولویت، اس کا نام کیا ہے؟ مولویت۔ تو اللہ جو صوفیزم ہے
کیا ہے؟ جو صوفیزم ہے، صوفیہ کے ہاں کیا ہے، اولیاء اللہ کے ہاں کیا ہے کہ تم بھوکے آؤ، چاہے کچھ بھی نہ لے کر آؤ، اور یہاں سے جھولیاں بھر کر لے کر جاؤ۔ اللہ علیہ، اس لیے انبیاء علیہ السلام کے پاس کسی بھی نبی کی آپ بات کر لیں، حضور علیہ السلام کی بات کریں یا سیدنا آدم علیہ السلام کی بات کریں، تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت مطہرہ چلی آ رہی ہے کہ جب آپ کے پاس مہمان آ گیا، اگر کوئی مال خرچ کرنے کے لیے نہیں تھا تو انبیاء علیہ السلام نے ادھار پکڑ کے قرض لے کے مہمان نوازی جو ہے وہ کی ہے۔ اس طرح تمام اولیاء اللہ اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے تو وہ قرض کے ساتھ بھی جو ہے لنگر بند نہیں ہونے دیتے، مہمان کی ضرورتیں جو ہیں انہیں پسے پشت نہیں ڈالتے، ٹھیک ہے؟ اگر پاس مال نہیں بھی ہے تو وہ قرض پکڑ کے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ کیوں؟ مہمان نوازی کے بغیر روحانیت نہیں چلتی، خانقاہی نظام نہیں چلتا۔ فقیری کی جو حفاظت ہے، ولایت کی جو حفاظت ہے، وہ مہمان نوازی سے ہوتی ہے، وہ صدقہ خیرات سے ہوتی ہے، مہمانوں کی مدد کرنے سے ہوتی ہے، مہمانوں کا استقبال کرنے سے ہوتی ہے، مہمانوں کی ضرورتیں پوری کرنے سے ہوتی ہے۔ تو یہ ولایت کی محافظ ہے خیرات۔ اس لیے خانقاہی نظام کے اندر دنیا بھر میں جہاں پہ بھی آپ جائیں گے آپ کو کیا ملے گا؟ لنگر۔ آنے والوں کا دکھ سنا جائے گا، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں گے، انہیں کھلائیں گے بھی، پلائیں گے بھی، اور ان کو سلائیں گے بھی، ان کی خدمت بھی کریں گے۔ آپ کو یہ سارا نظام کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں نہیں ملے گا، کسی اور تنظیم کے پاس نہیں ملے گا۔ اس لیے پھر جو قرب، جو محبت، جو پیار اولیاء اللہ کے پاس اللہ کا ہوتا ہے، پھر وہ کسی اور کے در سے نہیں ملتا۔ تو اگر آپ کا تعلق اولیاء اللہ کے ساتھ ہے تو آپ نے وہی کام اپنے گھر میں بھی کرنے ہیں جو مرشد کی خانقاہ میں ہو رہے ہیں۔ جہاں جہاں آپ وابستہ ہیں، آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کی خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے؟ لنگر چل رہا ہے، مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ اپنے گھر میں بھی وہ عمل لے کر آؤ گے تو تمہارے گھر میں بھی روحانیت ویسے ہی آئے گی جیسے خانقاہ میں روحانیت ہے، کیونکہ تمہاری مطابقت ہو جائے گی۔ جب مطابقت ہی نہیں ہے تو پھر عمل نفع نہیں دے گا، عمل نفع نہیں دے گا۔ کوئی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ جس کو بھوک کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، بھوک ہے، اس کی بھوک کا کوئی انتظام کرو۔ کوئی پیاسا ہے اس کو پانی پلاؤ، یا کسی کی اور ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ تو آج جو میں نے بات سمجھائی ہے وہ یہ کہ روحانیت میں آگے بڑھنا ہے اور بڑھتے ہی جانا ہے تو دو طرح کا صدقہ کریں گے، اور صدقہ ویسے کریں گے جیسے اللہ نے حکم دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ امت کو عطا کیا۔ یہ نہیں ہوگا کہ حکم اللہ کا اور طریقہ میرے پیر کا۔ وہ پیر ہی نہیں ہے جو نبی کے طریقے سے جو ہے وہ دور ہے۔ وہ کیسا پیر ہے؟ وہ کیسا حضور کا غلام ہے جس نے اپنے طریقے بنا لیے ہیں؟ وہ حضور کا غلام نہیں ہے۔ حضور کے غلام کی نشانی یہ ہے، وہ آقا کی بات کرے گا، اپنے مولا کی بات کرے گا، اپنے مرشد اور ہادی کی بات کرے گا کہ میرے مرشد، میرے آقا کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ چلنا چاہیے۔ تو اس کی خوشی مرشد کا طریقہ چلانے میں، آقا کا طریقہ چلانے میں ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ چلانے میں ہوگی، نہ کہ کوئی اپنا طریقہ بنا لینا۔ تو اللہ جو اپنے طریقے بناتے ہیں ان کا ولایت کے ساتھ، حضور کے پیار کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دعوے وہ کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو زبان دی ہے، دعوے تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو پہلا صدقہ ہم کون سا کریں گے؟ کھانے کا، مہمان نوازی کریں گے، گھر میں لنگر چلائیں۔ کوئی دن ایک جو ہے وہ مختص کر لیں، اس دن چاہے آپ ایک بندے کو کھانا کھلاؤ۔ جب تمہارے گھر سے کوئی کھاتا رہے گا انشاءاللہ اللہ تمہیں مرتے دم تک کھلاتا رہے گا، تمہاری نسلوں کو بھی کھلاتا رہے گا۔ جس دن اللہ والا تمہارے گھر سے کوئی بھوکا چلا گیا، سمجھ لو بس اگلے لمحے تمہارے گھر میں بھوک نے ڈیرے ڈال لینے ہیں۔ پھر کوئی تویز دھاگا کام نہیں آنا، کوئی صدقہ خیرات کام نہیں آنا۔ پھر جب سنی جائے گی سو سنی جائے گی، کب سنی جائے گی یہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے، یا جو اس کڑکی میں آیا پھر وہی جانتا ہے۔ جب تک تمہارے در پہ لنگر چلتا رہے گا تمہارا گھر بھی بستا رہے گا۔ بے نہیں جو روحانیت کی دنیا میں جب تک وہ اپنے ہاتھوں سے خیرات کرتے رہیں گے، یعنی مال کا صدقہ کرتے رہیں گے، اعمال کا صدقہ بھی کرتے رہیں گے، اللہ ان کا مال بھی بڑھاتا رہے گا اور اللہ ان کو اعمال کے اندر بھی بڑھاتا رہے گا۔ اب میں دو مثالیں دیتا ہوں اور آج کا مضمون مکمل ہو چکا۔ میں نے کیا بات کہی ہے، کہاں میں نے بات آ کر چھوڑی ہے کہ روحانیت میں آپ نے ہاتھ نہیں روکنے۔ یہ دو ہاتھ، میں بار بار یوں کہہ رہا ہوں، دو ہاتھ ہے، ایک سے آپ مال کا صدقہ اور ایک سے اعمال کا صدقہ۔ اور صدقہ حکم کس کا ہے؟ خیرات کرنا۔ اللہ کا طریقہ کس کا ہوگا؟ کملی والے کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی شریف میں گیا تو وہاں پہ ایک بدو جو ہے وہ سوال کر رہا ہے روضہ رسول پہ کھڑا ہو کے کہ اے اللہ، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے در کو دیکھ میں اس در پہ حاضر ہوا ہوں جس در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ تو سورت اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت اخلاص کی 4 آیت مبارکہ ہیں۔ اے اللہ، ان 4 آیات مبارکہ کی حرمت کے صدقے تو مجھے 4000 درہم عطا فرما دے۔ اب اللہ لینے کا طریقہ دیکھو، پہلے وہ کیا اللہ کو سنا رہا ہے کہ یا عرض کر رہا ہے رب کی بارگاہ میں کہ یا اللہ، یہ نہ دیکھ کہ میں کون ہوں، یہ دیکھ میں آیا کتھے ہوں۔ تو اللہ بولو، یہی میں کہتا ہوں کہ ناچنے کا بھی چج ہوتا ہے، مانگنے کا بھی چج ہوتا ہے۔ منگنا آندا ہوئے تو بندہ ولی بن جاندہ ہے، تو جے منگنا نہ آندا ہوئے تو بندہ فقیر بن جاندہ ہے، در در تے منگدا ہے۔ جس کو مانگنا صحیح کامل طریقے سے آ جاتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اسے یہ راز سمجھ آ جاتا ہے کہ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اور جس کو یہ راز سمجھ نہیں آتا وہ بکاری بن جاتا ہے، بندے بندے سے مانگتے ہیں۔ اور جس کو اسی طرح ناچنا صحیح طریقے سے آ جاتا ہے کامل طریقے سے وہ بابا بھلا بن جاتا ہے، اور جس کو ناچنا صحیح طریقے سے کامل طریقے سے نہیں آتا وہ کنجر بن جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ یہ اصول ہے۔ تو اب دیکھیں ان کو مانگنا آ گیا، انہوں نے کیا کہا کہ یا اللہ، میرے اعمال نہ دیکھ، میرے سوال کو نہ دیکھ، یہ دیکھ میں آیا کتھے ہوں، میں آیا کہاں ہوں، میں تیرے محبوب کے در پہ آیا ہوں۔ پھر اب سوال کیا ہے کہ یا اللہ، تو سورت اخلاص کی 4 آیتیں ہیں، قل هو اللہ احد کی 4 آیتیں ہیں، تو ان 4 آیتوں کی حرمت کے صدقے مجھے 4000 درہم عطا کر۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پاس سن رہا تھا تو میں نے اس کو ایسے کہا، میں نے کہا یہ جو تو 4000 درہم مانگ رہا ہے تو نے کیا کرنے ہیں؟ تو نے کیا کرنے 4000 درہم؟ وہ بدو کہنے لگا کہ مجھے 4000 درہم اس لیے چاہیے کہ 1000 درہم کا میرے اوپر قرضہ ہے، تو وہ میں نے قرض اتارنا ہے۔ 1000 درہم میرے گھر کے اخراجات ہیں جو میں نے ضرورتی ہیں، جو مصارف ہیں جہاں میں نے استعمال کرنا ہے، اور 1000 درہم یہ ہے کہ میرا نکاح ہے، مجھے اس کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، یعنی حق مہر جو ہے وہ دینا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3000۔ یعنی 1000 درہم کا میرے پہ قرضہ ہے وہ چاہیے، 1000 درہم کی جو ہے وہ میری ضرورتیں ہیں، 1000 درہم جو ہے وہ میں نے نکاح کرنا ہے، مجھے حق مہر چاہیے۔ کتنے ہو گئے؟ 3000 درہم۔ اور چوتھا جو 1000 ہے یعنی 1000 درہم ہے وہ مجھے اس لیے چاہیے کہ میں نے جہاد کے لیے گھوڑا لے کے پالنا ہے، یعنی اس نیت سے گھوڑا خریدنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر میں سوار ہو کے اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا، تو مجھے 4000 درہم چاہیے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس کو ساتھ لیا اور اس کو 4000 درہم جو ہے وہ عطا کر دیے کہ ایک تو آیا ہے بڑی اونچی جگہ تے آیا ہے، ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تو نے اللہ کو حرمت کا واسطہ دیا ہے سورت اخلاص کا، ایک طرف اللہ کی حرمت ہے، ایک طرف کملی والے کی ناموس ہے، تو بھائی 4000 پکڑ تو خوش ہو جا۔ وہ 4000 درہم جو ہے حضور علیہ السلام کے غلام نے، صحابی نے جو ہے وہ عطا کر دی، وہ چلا گیا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اگلے دن میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو مسجد نبی شریف کے محراب کے اندر مجھے 4 تھیلیاں ملی، تو میں نے جب 4 تھیلیوں کو دیکھا تو حاطف نے یعنی غائب سے مجھے آواز آئی کہ یہ آپ کی ہیں، آپ یہ وصول کر لیں۔ تو میں نے 4 تھیلیاں پکڑی، ہر تھیلی کو جب میں نے کھولا تو اس کے اندر 4 ہزار درہم تھے، 4 ہزار درہم تھے، اور ہر تھیلی کے اندر ایک رکا تھا کہ تو نے ہمارے نام پہ 1000 درہم دیا ہے اور ہم نے تجھے 1000 درہم کے اوپر 4 ہزار درہم دیے ہیں۔ ہاں یہ بات یاد رکھ کہ یہ صرف دنیا کا معاملہ ہے، آخرت کا ثواب ابھی باقی ہے، آخرت کا ثواب ابھی باقی ہے۔ تو اللہ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرو گے، خاص طور پہ خانقاہی نظام کے اندر، روحانیت کے اندر جو دکھی آئیں ان کا دکھ دور کرو گے، ان کے مسائل کو سنو گے، ان کو کھلاؤ گے، ان کو پلاؤ گے، تو تمہاری روحانیت جو ہے اس کی پرواز ہوگی۔ اب ایک صدقہ ہو گیا مال کا، اور دوسرا صدقہ اب کس کا ہوگا؟ اعمال کا، یعنی 2 طرح کا صدقہ دینا ہے، 2 پر لگیں گے تو ہماری پرواز ہوگی، ورنہ وظیفے پڑھ پڑھ کے مر جاؤ گے، اجڑ جاؤ گے، بھنور میں پھنس جاؤ گے، تمہیں زمانے میں کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ جب تک تمہارے پر ہی نہیں ہے تم پرواز کیسے کر سکتے ہو؟
جب تک تمہارے پر ہی نہیں ہے تم پرواز کیسے کر سکتے ہو؟ تو اب ایک پر تو ہم نے لگا دیا، میں نے سمجھا دیا آپ کو مختصر وقت کے اندر۔ دوسرا پر کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی سائل سوال کرتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں اللہ کو کون ہے قرض حسنہ دینے والا؟ اللہ کو کون ہے قرض حسنہ دینے والا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ کسی بھی سائل کو سوال کرتے دیکھتے تو آپ باواز بلند پڑھنا شروع کر دیتے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ فرماتے کہ جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ ان کلمات کو پڑھ کے حضور کی امت کو بخش دے، یہ قائم مقام ہو جائے گا، یہ قائم مقام ہو جائے گا۔ اب یہ ایک صدقہ اب کس کا شروع ہو گیا؟ اعمال کا۔ پہلے ہم نے کس کا دیا ہے؟ مال کا، اب یہ ہو گیا اعمال کا۔ اب آپ نے اعمال کا صدقہ کرنا۔ آگے دیکھیں، حضرت سمرقندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا خواب کے اندر کہ وہ جنت کے باغوں میں جو ہے وہ ٹہل رہا ہے، بڑے مزے کر رہا ہے، اور جب میں نے اسے سوال کیا تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ یہ مقام تو انبیاء علیہ السلام کے بعد شہداء، صدیقین، اولیاء اللہ کا ہے، تجھے یہ مقام کیسے مل گیا؟ تو اس نے کیا کہا کہ میرے اعمال تھوڑے تھے۔ جاتے رہی کہ بڑا قیمتی فکر ہے، اصل موضوع آج یہی ہے، میرے اعمال بہت تھوڑے تھے، میں تو اس مقام کو چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ سمرقندی رحمہ فرماتے ہیں تو کیسے پہنچ گیا؟ وہ کیا کہنے لگا کہ میں جتنے اعمال کرتا تھا میری عادت یہ تھی دنیا میں کہ میں رات سونے سے پہلے ان کا لنگر چلا دیتا تھا، یعنی جتنا درود پاک پڑھا ہے، استغفار کیا ہے، تسبیحات کی ہیں، کلمہ شریف پڑھا ہے، یا جو بھی اعمال کیے وہ سب کے سب میں حضور کی امت میں تقسیم کر دیتا تھا، ہدیہ کر دیتا تھا، صدقہ کر دیتا تھا۔ تو اللہ نے اس صدقے کی برکت سے مجھے وہ مقام دے دیا ہے جو انبیاء علیہ السلام کے بعد والا مقام ہے، یعنی شہداء کا ہے، صدیقین کا ہے، اولیاء اللہ کا ہے، یعنی جو لوگ اتنی عبادتیں اور قربانیاں دے کے دنیا سے جاتے ہیں ان کو وہ مقام ملتا ہے۔ اور مجھے وہ مقام صرف کس بات پہ مل گیا ہے کہ میں نے اعمال کر کے جیب میں نہیں ڈالے، میں نے اعمال کر کے اپنی ذات تک نہیں رکھے، یا میں اعمال کر کے بھول نہیں گیا۔ جب میں رات کو سونے لگتا تو میں اعمال کر کے ساری امت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تقسیم کر دیتا۔ یہی اللہ والو ہم آپ حضرات کو سمجھاتے ہیں کہ وہ تمام اعمال جو دن بھر میں آپ کرتے ہیں، جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں، سارے کا سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہلے ہدیہ کیا کریں، پھر سویا کریں۔ اور اس کا طریقہ پہلے بھی میں سمجھا چکا ہوں کہ پہلے اللہ سے مور لگواؤ کہ یا اللہ میں نے جتنے بھی آج اعمال کیے ہیں محض تیری توفیق سے کیے ہیں، تو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ توفیق بھی تیری تھی، تو اب اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ جب قبولیت کی مہر لگوا لی، ربنا تقبل من، مہر لگوا لی، اس کے بعد وہ تمام اعمال جو ہے شافیہ روحانی لنگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جمع کروا دے۔ اس کے بعد حضور جانے تو حضور کا کام جانے، پھر مشورے نہیں دینے، پھر مشورے نہیں دینے۔ میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار یعنی بارگاہ رسالت انتہائی حساس معاملہ ہے۔ یہاں ٹک ٹک، یہاں بک بک اور یہاں لمبی چوڑی کلام نہیں کرنی۔ کوئی لفظ، کوئی فکرہ آپ کے منہ سے غلط نکل گیا، کہیں کے کہیں چلے جاؤ گے۔ یہاں خاموشی ہے، جتنی بات آپ کو سمجھائی جا رہی ہے بس اتنی کرنی ہے۔ جو باتیں کرنی ہیں، جو کلام کرنا ہے، گلے شکوے کرنے ہیں، راز و نیاز کرنی ہے، اللہ سے کرو، اللہ سے کرو۔ کوئی اونچ نیچ بھی ہو جائے گی، کوئی فکرہ صحیح نہیں بولا جاتا، کوئی لفظ صحیح نہیں بولا جاتا، اللہ کا معاملہ اور ہے۔ اللہ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے، معبود بھی ہے، پھر وہ دوست بھی ہے، پھر وہ دوست بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ بڑا حساس ہے۔